امام حسین کی ٹریننگ کی گئی، دیٹ واز آل اسٹرکچر، ٹریننگ کی گئی۔ امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے منت مانگی کہ مالک تو بچوں کو ٹھیک کر دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ تو صرف دیگوں کی اور بکروں کی منت نہیں ہوتی، اس طرح کی منت بھی ہوتی ہے کہ میں روزے رکھوں گی، 1000 نفل پڑھوں گی۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ نے دونوں بچوں کو شفا عطا فرمائی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب روزے رکھے، بچوں نے بھی روزے رکھے۔ امام جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیکھا گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، سب نے روزے رکھے ہیں، جو لے آئے، جو پیسے اور جو پیس کے آٹا بنایا، روٹی بنائی۔ اینڈ جس وقت روزے کی افطاری کا وقت آیا، 6-7 سال کے بچے ہیں اور افطاری کا وقت ہوتا ہے کہ فٹافٹ بس، اس وقت کسی نے دروازے سے صدا لگائی کہ بھوکا ہوں، غریب ہوں۔ اب وہ سارے بیٹھے ہیں، صدا لگانے والا کہہ رہا ہے میرے رسول کے گھر والوں، بھوکا ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اور ان میں جو سب سے چھوٹے ہیں حضرت امام حسین عمر میں، وہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں اماں جان میں دوں روٹی ان کو، جا کے سارے دن کی بھوک ہے، روٹی دے دی۔ اگلا دن آیا، دوبارہ روزہ رکھا، 3 روزوں کی منت تھی، دن رات کی بھوک ہے، پھر روزہ رکھا۔ رات کو شام کو جیسے افطار کا وقت آیا، دیکھو اللہ کی شان بے نیازی، دیکھو کیسا بے نیاز ہے میرا رب کہ جب مغرب کا وقت آیا تب دروازہ کھٹکا کہ میں غریب بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، یتیم بھی ہوں۔ اور سیدہ کائنات نے فرمایا یتیم کو نہیں لٹانا، دوبارہ جاؤ روٹی دے دو۔ اور روٹی دی، اور قرآن کی آیت، اور وہ اپنی جانوں کو دوسروں پہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہو۔ ایک دفعہ زندگی میں یہ کام کر جانا کہ جس چیز کی آپ کو سخت ضرورت ہے یا جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے دے دینا اس کی راہ میں۔ پھر دے دیا۔ اور تیسرے دن جس وقت اب 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی بھوک ہے، 6-7 سال کے بچے ہیں۔ کربلا ایسے نہیں سجتا، ٹریننگ ہوتی ہے پہلے۔ وہاں پر اگر کہا جاتا آپ کہتے ہیں کربلا میں 3 دن پانی نہیں ملا، تو ٹریننگ تو تھی، پہلے ٹریننگ نہیں کروائی گئی۔ اور تیسرے دن پھر دروازے پر آ گیا، آ کر کہتا بھوکا بھی ہوں، مسکین بھی ہوں، جا کے دے دیا۔ تیسرے دن مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مولا کائنات حضرت علی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ اتنی جان نہیں ہے، بھوکے ہیں، اور وہاں گئے تو جا کے دیکھا نبی پاک جیسے پہلے انتظار فرما رہے ہیں، اور کہا علی ذرا تیری ان 3 دنوں کی بات نے اللہ بھی بہت خوش ہے، اور دیکھ جبریل کھڑے، میں بھی بہت خوش ہوں۔ These are the trainings۔ حضور گئے ہوئے تھے غزوے میں کسی جگہ پہ، حضرت مولا کائنات کو کچھ سونے کے پیسے آ گئے، آپ نے گولڈ خریدا، بی بی فاطمہ الزہرا کو دیا، بی بی فاطمہ الزہرا نے گولڈ کا وہ زیور بنا لیا۔ حضور تشریف لائے، پتہ چل گیا نبی پاک تشریف لا رہے ہیں۔ گھر کے اندر ایک سجاوٹ ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، کھانے پکتے ہیں، جو کچھ ہے تیاری ہو گئی، ساری صفائی سب کچھ ہو گئی۔ اور جب نبی پاک تشریف لائے، نبی پاک کمرے سے اندر آئے اور پھر فوراً واپس تشریف لے گئے۔ خفگی کا اظہار تھا۔ بی بی سیدہ کائنات اتنا روئیں کہ یہ کیا ہو گیا، بابا جان آئے اور یوں چلے گئے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی فوراً گئے، جا کر دیکھا نبی پاک بیٹھے ہیں، کہا فاطمہ رو رہی ہیں۔ نبی پاک نے بھی رونا شروع فرما دیا اور کہا دیکھو عورت کو سونا حلال ہے، کوئی اور عورت تو کئی کلو سونا پہن لے، منع نہیں ہے، لیکن فاطمہ بنت محمد نے کیوں پہنا؟ یہ لرننگ ہے، لرننگ۔ کیا لرننگ ہے؟ کہ میری امت کی وہ غریب بیٹی اس کے لیے قصوہ بن جائے۔ وہ باپ جو صرف 12 بندوں کے اندر ایک ڈش کے اندر بھی اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہے، اس کی بیٹی فخر سے کہہ تو سکے کہ میری شادی اسی انداز سے ہوئی ہے جس انداز سے سیدہ کائنات کی شادی ہوئی تھی۔ جب نام بڑے ہو نا، کام اور باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔